بھائی صاحب، عمران خان صاحب نے لانگ مارچ کا اعلان کر دیا ہے، جمعے سے لانگ مارچ ہوگا، لاہور سے شروع ہوگا، پنجاب میں حکومت ان کی ہے، آپ لوگ بچ پائیں گے؟ حکومت بچ پائے گی؟ نہیں، بہت کوشش کر لیں عمران خان صاحب، لانگ مارچ کریں، جو مرضی کریں، ملک میں ایک حکومت ہے جو آئین کے مطابق آئی ہے اور انشاءاللہ حکومت رہے گی۔ لانگ مارچ سے حکومت نہیں جاتی، یہ روایت ہم نے اگر ڈال دی تو پھر ملک میں نہ سیاست بچے گی نہ جمہوریت بچے گی۔ لیکن میں یہ سب سے جو تشویشناک بات ہے وہ یہ ہے کہ یہ عمران خان صاحب کا لانگ مارچ ہمیشہ جب ہمارے اور چین کے تعلقات بہتر ہونا شروع ہوتے ہیں اس وقت لانگ مارچ کیوں ہوتا ہے؟ اگلے ہفتے وزیر اعظم صاحب جو ہیں وہ چین جا رہے ہیں، اور پچھلی دفعہ بھی یہی ہوا تھا کہ جب چینی صدر یہاں پر آ رہے تھے تو عمران خان صاحب لانگ مارچ لے کر آ گئے تھے۔ تو ذرا اس کی بھی تحقیقات کر لیں کہ کیا عزائم ہیں عمران خان صاحب کے۔ مگر عمران خان صاحب کافی عرصے سے کہہ رہے ہیں کہ میں نے لانگ مارچ کرنا ہے۔ ظاہر وزیر اعظم کے جو چین کے دورے کا معاملہ ہے وہ اب سے کچھ دن پہلے اناؤنس ہوا ہے، کوئی 2-3 ہفتے پہلے۔ خان صاحب پہلے سے کہہ رہے تھے کہ میں آؤں گا لانگ مارچ لے کر۔ جی، تو لانگ مارچ پہلے کر لیتے یا چین کے دورے کے بعد کر لیتے، یہ شوق پورا کر لیں، لیکن عین اس وقت جب کہ چین کا دورہ اناؤنس ہو چکا ہے، ان کو بھی معلوم ہے، اور جب بھی ایسے حالات پیدا ہوتے ہیں تو ان جو ہمارے بیرونی معاملات ہوتے ہیں ان پر اثر پڑتا ہے ان باتوں کا۔ بہرحال ان کو اس بات کا احساس نہیں ہے، میں نے تو صرف نشاندہی کر دی ہے کہ یہ ایک عجیب اتفاق ہے کہ پچھلا لانگ مارچ بھی اس وقت ہوا تھا جب چین کے صدر آ رہے تھے، اور یہ لانگ مارچ بھی جب چین سے تعلقات بڑھ رہے ہیں تو لانگ مارچ آ گیا ہے۔ مگر بھائی صاحب اس وقت خان صاحب کے پاس بیانیہ ہے، اور وہ بیانیہ آج انہوں نے باقاعدہ طور پر صرف حکومت کو آڑے ہاتھوں نہیں لیا ہے، اسٹیبلشمنٹ کو بھی لیا ہے، شدید تنقید کی ہے، اور اس شدید تنقید میں ظاہر ہے وہ اسٹیبلشمنٹ پر تنقید کرتے کرتے یہ بھی کہہ گئے ہیں کہ میں نے جو الیکشن جیتے ہیں ابھی حالیہ، ایک تو پنجاب کے بائی الیکشن اور پھر یہ والے بائی الیکشن، وہ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف، پی ڈی ایم کے خلاف، الیکشن کمیشن کے خلاف، سب ایک طرف اور میں ایک طرف۔ یہ ووٹ کو عزت دو کا بیانیہ، اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیہ آپ کا تھا، وہ سب اپنے پاس انہوں نے لے لیا ہے، اور اس کے ساتھ وہ لانگ مارچ کرنے آ رہے ہیں۔ تو کراؤڈ آ گیا تو پھر حکومت نمٹے گی کیسے؟ کیا حکمت عملی ہو سکتی ہے؟ جی، حکومت جو ہے، حکومت کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ جب بھی کوئی قانون توڑے، آ کر حملہ آور ہو تو اس کا مقابلہ کریں، یہ حکومت کی ذمہ داری ہے، ورنہ تو ملک میں انارکی ہی ہوگی۔ اور عمران خان صاحب یہ بھول جاتے ہیں کہ جب وہ اقتدار میں تھے تو 13 بائی الیکشن انہوں نے ہارے تھے، وہ شاید ان کو یاد نہیں ہے، اور ڈسکے کا الیکشن جہاں پر انہوں نے دھاندلی کر کے جیتا تھا وہ بھی ہار گئے تھے جب حقیقی الیکشن ہوا۔ تو الیکشن ہوتے رہتے ہیں، جنرل الیکشن کا انتظار کر لیں، وہاں پر اگر پاکستان کے عوام نے ان کا ساتھ دیا تو بالکل حکمرانی ان کا حق ہے۔ اصل مگر ظاہر الیکشن تو اسی صورت میں جیتیں گے جب پاکستان کے عوام ساتھ دیں گے، مگر لانگ مارچ سے آپ متاثر ہونے سے اسی صورت میں بچ پائیں گے جب ادارے آپ کا ساتھ دیں گے، کیونکہ پولیس آپ نے سندھ سے تو منگا لی ہے، اسلام آباد پولیس کی اتنی اسٹرینتھ نہیں ہے، سندھ سے بھی اتنی اسٹرینتھ نہیں ہے جتنے لوگ ممکنہ طور پر عمران خان صاحب لانے کا دعویٰ کر رہے ہیں، پنجاب حکومت آپ کے ساتھ نہیں، خیبر پختونخوا آپ کے ساتھ نہیں، تو آپ اتنے کانفیڈنٹ ہیں کہ ایک تو عمران خان صاحب اپنے آپ کے لیے اینٹی اسٹیبلشمنٹ کا تاثر دے رہے ہیں اور آپ کو ان کو آپ کا ہینڈلر کہہ رہے ہیں، اور دوسری طرف کیا آپ اتنا کم از کم اعتماد ہے کہ وہ سپورٹ ملے گی؟ اگر ہیومن ریسورس کی سپورٹ چاہیے ہوگی، فورسز کی سپورٹ چاہیے ہوگی آپ لوگوں کو؟ دیکھیں، جو بھی ادارے ریاستی ادارے ہیں، جو آئینی ادارے ہیں، ان کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ حکومت کا دفاع کریں۔ اگر وہ نہیں کریں گے تو اپنی ذمہ داری پوری نہیں کریں گے، پھر تو کل کسی کو اجازت ہوگی کہ ہمارے ملک پر حملہ آور ہو جائے، دارالحکومت پر جو بھی 10-20-30 ہزار آدمی لے آئے اور توقع یہ کرے کہ حکومت میرے حوالے کر دی جائے گی۔ یہ دلی کا تخت نہیں ہے کہ جو وہاں پہنچ گیا اور اس نے قبضہ کر لیا تو وہ حکمران ہو جاتا ہے۔ اس بات کا احساس عمران خان صاحب خود بھی کر لیں کہ وہ کیا بات کر رہے ہیں اور کس طرف اشارے کر رہے ہیں۔ صاحب ادراک وہ ڈائریکٹ ہی کر رہے ہیں، ادراک کیا کریں گے؟ وہ ایک دفعہ آج تقریر میں کیا، پھر آج پریس کانفرنس میں بھی کیا، وہ تو جو ان کے سینیٹر ہیں اعظم سواتی صاحب، ان کے ساتھ جو ہوا تو نہ تو اعظم سواتی صاحب نے آپ لوگوں کے اوپر الزام لگایا نہ عمران خان صاحب نے، وہ تو واضح طور پر کہہ رہے ہیں کہ یہ ایجنسیاں کر رہی ہیں، وہ کپڑے اتارتی ہیں، وہ پھر آج ذکر بھی کر رہے تھے کبھی مسٹر ایکس مسٹر وائی، آج ایک نیا نام دے دیا، تو خان صاحب کوئی لگی لپٹی تو کر نہیں رہے ہیں جس کا انہیں ادراک نہیں ہوگا، ادراک ہے اس لیے یہ ساری کی ساری باتیں کہہ رہے ہیں۔ تو خان صاحب اعتراف کریں نا کہ ان کی حکومت میں جو رانا ثناء اللہ پر 16 کلو ہیروئن ڈالی گئی وہ کس نے ڈالی تھی؟ ان کے وزراء نے کہا تھا ہم نے ڈالی ہے۔ ہم سب کو جب گرفتار کیا گیا تو عمران خان صاحب نے کہا تھا میں نے گرفتار کیا ان سب کو۔
تو یہ باتیں بھول جاتے ہیں. اگر آج اعظم صفاتی صاحب کے ساتھ کوئی بھی تشدد ہوا ہے ہم اس کی مکمل مذمت کرتے ہیں. کسی کو حق حاصل نہیں ہے کہ کسی شخص پر تشدد کر سکے, خاص طور پر پارلیمان کے ممبران پر تشدد کر سکے. تو اس لیے اگر کوئی ایسی بات ہے وہ پرچے کی درخواست دیں, انکوائری کی درخواست دیں. حکومت کا ذمہ داری ہے کہ اس کی تحقیق کرے اور اس بات کی تہہ تک پہنچے. یہ پہلے بھی الزام لگا تھا جب ایک دوسرے صاحب گرفتار ہوئے تھے, تو یہی باتیں عمران خان صاحب نے کی تھیں. اس کے بعد نہ وہ صاحب نظر آئے ہیں نہ عمران خان صاحب نظر آئے ہیں. تو اعظم صفاتی صاحب اس ساری سچویشن میں جو آپ کی گورنمنٹ نظر آتی ہے وہ یا تو اب نظر آئے گا کہ ایک ایسی حکومت ہے جو کہ اپوزیشن پر کریک ڈاؤن کر رہی ہے, ان کے لوگوں کو گرفتار کر رہی ہے, پھر اس کے اوپر تشدد کرتی ہے. اگر آپ اپنے اوپر الزام نہیں لیں گے تو پھر ایک ایسی حکومت کے طور پر نظر آتے ہیں کہ جو کٹ پتلی ہے, کہ جس کے دور میں گرفتاریاں ہو جاتی ہیں, گرفتاری پولیس کرتی ہے, تشدد کوئی اور کرتا ہے, اٹھا کے کوئی اور لے جاتا ہے, کپڑے کوئی اور اتارتا ہے. تو آپ کی حکومت کی پکچر صحیح کیسے نظر آئے گی دونوں صورتوں میں؟ نہیں, میں یہی کہہ رہا ہوں نا کہ اگر ایسا واقعہ ہوا ہے تو ہم اس کی مذمت بھی کرتے ہیں اور اس کی تحقیق بھی ضروری ہے. جوڈیشل کمیشن بنائیں, جو مرضی بنائیں, لیکن کوئی درخواست تو دیں نا کہ یہ بات ہوئی ہے. اعظم صفاتی صاحب درخواست دے دیں, جج کو دے دیں, کسی تھانے میں دے دیں تاکہ اس کی تحقیق کی جائے. یہ صرف عمران خان صاحب کے کہنے سے تو بات نہیں ہوگی نا, وہ تو پہلے بھی یہ باتیں بہت سی کرتے رہے ہیں.